أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا. اور اگر آپ دیکھیں حشر کے میدان کی منظر کشی ہو رہی ہے. گزشتہ کل بھی جو سبق ہم نے پڑھا اس میں بے حشر کی حشر سامانی کا منظر اللہ نے پیش کیا تھا. کفاروں سے کہا جائے گا کہ یہ تم شرک کیا کرتے تھے، وہاں وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، اور پھر وہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. آج بھی اسی حشر کے منظر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر آپ دیکھیں جس وقت کہ ان کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا، جہنم کے دہانے پر لا کر کھڑے کیے جائیں گے، تو کہیں گے فقالو، تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہمیں اب دوبارہ واپس کر دیا جائے تو پھر ہم جو ہے نہ تو جھٹلائیں گے اللہ کی آیتوں کو اور نہ ہی کسی کی تکذیب کریں گے، وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ حسرت کریں گے جہنم کے دہانے پر پہنچ کر. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کوئی نہیں، بلکہ اب ظاہر ہو چکا جو کچھ وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے. جس چیز کو چھپاتے تھے دل میں تھا کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے، دل میں تھا کہ ساری کائنات کے چلانے والا کوئی اور ہے، کوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے. اب یہاں پر حشر کے وقت میں ساری چیزیں ظاہر ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ ایسے ہے کم بخت کہ اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا. وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے، لعادوا، تو پھر وہ ریپیٹ کریں گے، پھر وہ دوبارہ وہی کام کریں گے، لما نہوا عنہ، جن سے انہیں منع کیا گیا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں کہ اگر ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں تو ہم پھر عمل کریں گے. نہیں، ایک ہی مرتبہ ہے، چانس بار بار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. دنیا میں تو یہ کہتے رہیں کہ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيا، جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور دوبارہ ہم کو جو ہے تو زندہ کیا نہیں جائے گا، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. دنیا میں رہتے تھے تو یہی کہتے تھے. یہ کیا کہ موت کی ہیبت سے تلخ ہے دن رات. وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہتے تھے یہ کیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ کیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا خرافات ہے، دیوانوں کی سی باتیں، یہ کہا کرتے تھے. اور لیکن وہاں جا کر حسرت کریں گے، جب دیکھ لیں گے آنکھوں سے، اٹھیں گے بھی تو بہت شرم کے مارے اٹھیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. جب رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ،
تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ دوبارہ اٹھایا جانا انکار کر رہے تھے نا دنیا میں، اب اٹھے یا نہیں اٹھے؟ سچ ہے یا نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب، بالکل سچ ہے، آپ نے ہمیں دوبارہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو فرمائے گا چکھو اب عذاب، دنیا میں بہت انکار کرتے رہتے تھے، چکھو ابھی عذاب۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، تباہ ہوئے، نقصان اٹھائے، گھاٹے میں پڑ گئے، ٹوٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا دنیا میں رہتے ہوئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ یقین اگر آتا تو بالکل بہنوں کا حق ان کو دیتے، یہ یقین آتا تو بالکل مزدوروں کو ان کا حق دیتے، یہ یقین آتا تو برابر سب کے حقوق ادا کرتے، یہ یقین آتا تو یقیناً بد نگاہی سے بچتے، یہ یقین آتا تو یقیناً زناکاری سے بچتے، یہ یقین آتا تو یقیناً خیانت سے بچتے، لیکن یقین نہیں تھا نا، یقین نہیں تھا۔ تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی سے ملنے کا انکار کیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو کہیں گے اے افسوس، کیسی کوتاہی کی ہم نے اس معاملے میں، افسوس کتنی بڑی کوتاہی میں مبتلا رہے ہم اس معاملے میں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کے بوجھوں کو اپنی پیٹھ پر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار کیا ہی برا بوجھ ہے جس کو اٹھائے پھر رہے ہیں حشر کے میدان میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیاوی زندگی بس ایک کھیل اور تماشا ہے، بس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کھیل اور تماشے کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گڑگڑی لے کر آتا جو مارواڑی بولتے کیا، گاڑواڑی، وہ گاڑواڑی آتا ہے تماشا دکھاتا ہے، تو تماشا کیا زندگی بھر دکھاتا ہے کہ 10 منٹ 5 منٹ بہت ہو گیا، اس کے بعد چلتا بنتا ہے، اس سے زیادہ کی حیثیت اس دنیاوی زندگی کی نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ گزشتہ سے جو اسباق ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو جو سبق گزشتہ ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم حشر کے میدان میں سب کو جمع کریں گے، اور جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ بھئی جن لوگوں کو تم شریک کرتے تھے اللہ کے مقابلے میں، اب لے کر آؤ ان کو، ذرا دیکھے تو صحیح کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بھی تھے، لیکن وہاں وہ یہ نہیں کہہ پائیں گے۔ تو وہاں وہ کیا کہیں گے، وہاں کیا کریں گے، وہاں قسم کھائیں گے اللہ کی کہ اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، دنیا میں کبھی شرک کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے جھٹلا رہے ہیں، دیکھو کیسے خبیث قسم کے ہیں یہ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، یا ہم نے پردے ڈال دیے تھے، اور اسی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف لپکے پڑتے تھے۔ یہ منظر بیان ہو گیا گزشتہ کل میں۔ آج پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں دہانے پر جب لے جائے جائیں گے تو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال نہیں دیے جائیں گے، فرشتے ذلیل کر کے کھینچتے ہوئے انہیں لے کر جائیں گے۔ وہ کیا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ جن لوگوں نے کفر کیا تھا ہانکے جائیں گے جانوروں کی طرح، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، پیچھے سے کوڑے مارے جاتے ہیں یا کچھ تو بھی مارا جاتا ہے، آوازیں کسی جاتی ہے، ڈھکیلا جاتا ہے، تو اس طریقے سے جہنمیوں کو ہانکا جائے گا۔ اور جب جہنم کے دہانے پر پہنچ جائیں گے تو ڈائریکٹ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہاں جانے کے بعد فرشتے ان سے بات کریں گے، کہیں گے ان سے کہ ڈرانے والے نہیں آئے تھے، کم بخت کہیں کہ آگے بے شرم منہ اٹھا کے ڈرانے والے نہیں آئے تھے تمہارے پاس، اللہ کے فرشتادے، اللہ کے پیغمبر، اور کیا انہوں نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا کہ یہ دن بھی آنے والا ہے، اگر اللہ کی قدرت کا انکار کرو گے تو یہ سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔
تو اس وقت کہیں گے، اللہ کے سامنے تو جھوٹی قسم کھا لیں گے، لیکن اب جب عذاب آنے والا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں تو کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تھے، لیکن ہم ہی لوگ جو ہے تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو فرشتے جو ہے، اور پھر یہاں پر ہی کہیں گے کاش، ابھی چونکہ جہنم کے دہانے پر پہنچ گئے تو کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم اللہ کی تکذیب بھی نہیں کریں گے، اچھے اعمال بھی کریں گے، اور سب کچھ کما کر ایسے نیک اعمال لائیں گے کہ جس کے ذریعے سے جنت میں پہنچ سکے اور مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اب کیا ہوئے؟ چڑیا چگ جائے کھیت، کیا ہے وہ فارسی کا حضرت شعر؟ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ جائے کھیت، ہاں اب پچھتاوے کیا ہوت، ہاں یعنی پچھتا کہ اب کیا ہونے والا ہے، جب چڑیا کھیت چگ گئی تو اس کے بعد پچھتا کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کی زندگی میں ہمارے آقا نے فرما دیا ہے الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو ہمہ وقت اپنا احتساب کرتا رہے اور آخرت کی زندگی کی تیاری کرے۔ عقل مند وہ نہیں جو صرف اپنی پوری زندگی کمنٹس میں، تبصروں میں، تذکروں میں اور بڑی بڑی باتوں میں اور دنیا کمانے میں اور جھوٹ میں، خیانت میں، بددیانتی میں، ساری چیزوں میں مصروف رہے اور یہاں سے گزر جائے، وہ عقل مند نہیں۔ فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ جو اپنا ہمہ وقت احتساب کرتے رہے اور آخرت کی تیاری میں لگا رہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو وہاں پر جہنم میں جانے سے پہلے فرشتے ان سے اس طرح مکالمہ کریں گے، وہ اس طرح کی حسرت ظاہر کریں گے، لیکن ان کی حسرت جو ہے ثمرآور نہیں ہوگی، فرشتے انہیں دھکا دے کر جہنم میں گرا دیں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ایسے برے ٹھکانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنے کا کچھ بھی نہیں ہے، فالتو ڈرانے کی باتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فالتو ڈرانے کی باتیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، شعر ہے نا فارسی کا، بابر کی زبان سے گویا یہ شعر ہے کہ بابر عیش کر لو، موج کر لو، موجے ہی موجے کر لو، مستی ہی مستی کر لو، عالم دوبارہ نیست، دنیا اب دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، یعنی اللہ کے سامنے بھی حاضر نہیں ہونا ہے گویا۔ تو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، انکار کر رہے تھے دنیا میں، اب آگے نہ سمجھ میں، آگے اٹھ کے ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، تو اس وقت جو ہے انکار نہیں کریں گے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو اس عذاب کو جس کا۔ دیکھیے ایک چیز ہے، دنیا میں رہتے ہوئے یقین نہیں آتا ہے کہ کیسے پیدا ہوں گے، کیسے جو ہے تو مٹی میں گل گئے، سڑ گئے، سب کچھ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ لوگ جلا دیتے ہیں، جلانے کے بعد راکھ جو بچتی ہے تو اس راکھ کو بھی باقی نہیں رکھتے، ندیوں میں بہا دیتے ہیں، جدھر ادھر کر دیتے ہیں۔ اور پرشین لوگوں کا کیسا ہوتا ہے معلوم ہے نا، اس سے پہلے بھی بولا، میت کو بالکل برہنہ مسالہ لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کے جو قبرستان ہوتے ہیں ان میں جو ہے گدھ پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا پالے ہوئے ہوتے ہیں؟ ہاں، ان کے قبرستان کو جیسے ہمارے ہاں جس جگہوں پر مردوں کو دفن کرتے ہیں قبرستان کہتے ہیں، گریو یارڈ کہتے ہیں انگلش میں، اسی طرح ان کا جو قبرستان ہوتا ہے اس کو ٹاور آف پیس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹاور آف پیس۔ کھلی زمین میں نہیں، بہت بڑا ٹاور، جیسے پانی کی ٹانکی ہوتی ہے اپنی پانی کی ٹانکی کتنی اونچی رہتی ہے، ویسا بڑا ٹاور بنا ہوا ہوتا ہے ان کا، اور وہ زینے وینے ہوتے ہیں، اور اس زینوں کے ذریعے سے مردے کو اتنے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ اب تو لفٹ وغیرہ بھی بنا دیے ہوں گے، ٹیکنالوجی جدید ہے، تو وہ اس ٹاور کے اوپر لے کر جاتے، اور وہ ٹاور اوپر سے پورا کھلا رہتا، اور وہاں پر وہ ٹاور کے سائیڈ میں وہ بنے ہوئے رہتے، جیسے مرغی کے کھراڑے بناتے ہم لوگ گھروں میں،
اسی طریقے کے کھراڑے ٹائپ کے بنے رہتے جس میں گدھوں کو پالتے ہیں۔ مردہ جب کوئی آتا ہے تو وہ اوپر ٹاور پر لے کر جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر پھر مردے کو بیچ میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ رکھنے کے بعد وہ یہ اتر جاتے ہیں، گدھوں کو کھول دیتے ہیں، اور پھر گدھ آ کر نوچ نوچ کر اس کو ختم کر دیتے ہیں، پورے ہڈیاں پڑے رہتے ہیں بوسیدہ۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ دیکھیے کہا ہے کتنا بہترین دین اللہ نے ہم کو دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے انسان کو، بنی آدم کو تکریم سے نوازا ہے، اور یہ تو جیتے جی یہیں سے عذاب میں مبتلا کر دے رہے، آگ میں جلا رہے، پھر اس کی راکھ۔ ارے بھائی کہیں بھی آپ جلا دو، پھینک دو، بہا دو، اڑا دو، دفنا دو، اللہ قادر ہے۔ اے ابراہیم 4 پرندوں کو مانوس کرو اور اس کے بعد ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت آپس میں مکس کرو، پھر ان گوشت کے حصوں کو الگ الگ حصوں پر لے جا کر رکھ دو، اور پھر دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، پھر دیکھو آواز دو اور دیکھو اللہ زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کیسے جو نہیں۔ میں جتنی باتیں شریعت کی ہے، ایک بات آج یہاں سے لکھ لے کہ عقل کا کوئی کام نہیں، عقل کا اس میں کوئی کام نہیں۔ بھئی جب یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جہنم کی آگ میں عذاب بھی بھگتے اور وہ جل کر ختم نہ ہو؟ جل رہا ہے، زندہ ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، عذاب بھی ہو رہا ہے۔ جہنم میں سانپ بچھو بھی ہے، اتنی تیز آگ ہے، اس آگ میں سانپ بچھو نہیں جل رہے ہیں۔ تو عقل کا کوئی کام نہیں۔ ہمارے آقا نے کہا بس ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ورنہ آتی ہے بات ذہن میں، اور وہ جہنم کی آگ جب اتنی تیز ہے تو سانپ بچھو کیسے زندہ رہ رہے اندر ڈسنے کے لیے؟ یہ سوال آ سکتا ہے نا۔ ایک ہی جواب، جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کہا بس تسلیم کرنا ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے۔ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے جنت سے باہر پھینک دیے گئے اور آ کر دنیا میں شیطان بن کے ملعون ہو گئے۔ اور آج بھی جتنے لوگ عقل کے رہتے ہیں، ہاں وہ گمراہ ہو کر ہی رہتے ہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ہاں یہ جتنی جدید ٹیکنالوجی کے پیچھے جانے والے ہیں، آئیڈیالوجی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ آئیڈیالوجی کو سمجھنا ہے تو دل سے سمجھنا پڑے گا، دماغ کا کام نہیں ہے۔ اچھا ہے ساتھ رہے، اچھا ہے عقل کے ساتھ رہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ہر جگہ عقل کا کام نہیں ہے، عقل کو تنہا چھوڑ دینا جہاں معاملہ دین کا آیا۔ فرما رہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کے ملنے کا انکار کیا تھا۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، جب یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک، جب اچانک قیامت آئے گی تو پھر کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس کیسی کوتاہی ہم نے اس معاملے میں کی۔ اور قیامت کیسی آئے گی؟ اچانک آئے گی۔ کیسی اچانک آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی مثالیں بیان فرمائی۔ کہا کہ ایک آدمی کپڑا بیچ رہا ہوگا، کپڑے کی تھان کھول کر گاہک کو کپڑا دکھا رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کپڑے کا کنارہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں کپڑے کا کنارہ ہوگا، اور یہ دونوں دیکھ ہی رہے ہوں گے، قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوگا، ایک قدم چوکھٹ کے اندر ہے، ایک قدم اٹھا رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنی بکریوں کا دودھ دوہ کر گھر لے کر آئے گا اور گھر والوں کو دودھ دے رہا ہوگا، ابھی استعمال بھی نہیں کر پائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا، لقمہ اٹھا رہا ہوگا، لقمہ اٹھا رہا ہوگا مطلب یہ کہ ساری سچویشن نارمل چل رہی، اور ابھی لقمہ منہ میں نہیں گیا کہ قیامت آ جائے گی۔ آن کی آن میں لفظ اللہ نے بغتہ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قیامت آئے گی تو اس کو بہت زور سے پہلے ارتھکویک آئیں گے، جھٹکے آئیں گے، ہوائیں چلے گی، نہیں، ایک جھٹکا اچانک آئے گا، سب ختم، آن کی آن میں۔ قیامت کیسے آئے گی؟ بغتتاً،
اچانک آئے گی، لمحے بصر میں آئے گی۔ لمحے بصر مطلب پلک جھپکتے میں قیامت واقع ہو جائے گی۔ کون سی قیامت؟ قیامت کبریٰ۔ ورنہ قیامت صغریٰ تو آدمی مر گیا، آنکھ بند ہو گئی، اس کی قیامت شروع۔ آدمی مر گیا، اس کی قیامت شروع۔ جنت نظر آتی، جہنم نظر آتا، فرشتے، جہنم نظر آتی، فرشتے نظر آتے، سوال جواب کرتے، سب ہوتا برزخی زندگی میں، اس کی قیامت شروع۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ کیا ہے لعب؟ کس کو کہتے ہیں؟ لعب بے معنی، بغیر کسی مطلب کی چیزیں جو کھیلنے کے رہتے، جیسے بچے کھیلتے، ایک گڈا بن گیا، ایک گڈی بن گئی، ایک چور بن گیا، ایک پولیس بن گیا، اور وہ کھیلتے رہتے، ٹائم پاس ہوتا ہے، مگر اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ہے اس کا؟ بچے جو کھیلتے ہیں، بھئی ایک راجہ بن گیا، ایک رانی بن گئی، ایک دلہن بن گئی، ایک دلہا بن گیا، کوئی چور بن رہا، کوئی پولیس بن رہا، سب بنتے، سب کیریکٹر ادا کر دیتے، سارے رول ادا کرتے، مگر اس کا کوئی مطلب رہتا؟ وہ دل بہلانے کا ہے، بچے دل بہلاتے ہیں۔ تو فرما رہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں کیا قرآن کی تعبیر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کہ دنیاوی زندگی یہ تماشا ہے۔ ہاں، اور لہو کیا ہے؟ لہو یہ ہے ایسا کھیل جس میں انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کرکٹ دیکھ رہے 4-4 10-10 گھنٹے تک دیکھ رہے، کیا ملتا ہے؟ ملتا کچھ ہے؟ خالی دماغ کا مزہ ہے بس۔ تو یہ اس سے زیادہ کی دنیا کی زندگی کی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ دنیا کی زندگی کی حیثیت نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ آخرت کا گھر یہ پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ یہ دنیاوی زندگی یہ کیا ہے؟ اسی لیے صحابہ کو جب موت کا وقت قریب آتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے کہ اوہو اللہ کا شکر ہے، غداً نلقی الاحبہ، کل ہم یعنی آنکھ بند ہوتے ہی اپنے پیاروں سے جا کر ملیں گے، محمدً وربا، محمد سے ملیں گے، ان کے پروردگار سے ملیں گے۔ ان کے گھر والے بیٹھ کر رو رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، اور وہ جو ہے تو نزا کے عالم میں اشعار پڑھ رہے، غداً نلقی الاحبہ، ہم اپنے محبوبوں سے ملیں گے، محمد سے ملیں گے اور ان کے رب سے ملیں گے۔ یعنی دیکھیے کیا کیفیت ہے، اور ہماری کیفیت کیا رہتی ہے؟ اللہ حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ افلا تعقلون، کہ تم سمجھتے نہیں ہو اتنی موٹی بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سوجھ بوجھ، سمجھ اور فراست اور فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد حرام میں نمازی احتیاط کیسے کریں؟ مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ میں تو مردوں اور عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ الگ الگ ہے، مسجد نبوی میں الگ الگ، اس لیے وہاں مرد و عورت میں اختلاط و محاذات کا مسئلہ اب پیش نہیں آتا ہے۔ لیکن مسجد حرام میں اگرچہ عورتوں کی نماز کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، لیکن مطاف میں اور حج کی بھیڑ کے زمانے میں وہاں اکثر مرد و عورت نماز پڑھتے ہوئے خلط ملط ہو جاتے ہیں، اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ ہمیشہ مردوں سے الگ ہو کر ہی نماز پڑھے، اگر موقع نہ ہو تو جماعت چھوڑ دے اور بعد میں اپنی نماز الگ پڑھ لے۔ اور مردوں کو چاہیے کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے دائیں بائیں سامنے دیکھ لے کہ کوئی عورت تو نہیں کھڑی ہے، اس کے بعد نیت باندھے۔ اگر کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی عورت ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر دائیں اور بائیں بھی ہے، دائیں بائیں اس طریقے سے ہے کہ مرد کے قدموں کے محاذات میں عورت کے قدم ہو رہے ہیں تو بھی نماز مرد کی فاسد ہو جائے گی، اور اگر تھوڑا آگے پیچھے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ آئی بات، عورت اگر سامنے ہے تو مرد کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور اگر عورت دائیں اور بائیں بھی ہیں لیکن اس کے اعضاء نماز کے محاذات میں عورت کے اعضاء اگر آ جاتے ہیں تو پھر مرد کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر نماز مرد پہلے سے پڑھ رہا، کوئی عورت سامنے آ گئی اور اس نے اس کو اشارے سے منع کر دیا اور اس کے بعد بھی وہ کم بخت ہٹی نہیں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔
لیکن اگر اشارہ بھی نہیں کیا، سامنے کوئی آ گئی یا دائیں بائیں کوئی آ گئی اور اس نے اشارہ بھی نہیں کیا، تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے دائیں بائیں اور سامنے دیکھ لے کہ کوئی عورت تو نہیں کھڑی ہے، اس کے بعد نیت باندھے۔ اگر پہلے اطمینان کر کے نیت باندھ لی اور نماز کے دوران کوئی بالغ عورت برابر میں آ کر کھڑی ہونے لگی تو اسے دوران نماز اشارے سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اشارے سے رک جائے تو فبیہا، ورنہ اس اشارہ کرنے سے مرد کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اب اگر وہ عورت برابر میں کھڑی ہو کر نماز پڑھنے بھی لگے پھر بھی مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی، بلکہ خود عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ حرم میں جا کر، خاص طور پر مکہ میں، کم سے کم 25% نمازیں اپنی ضائع کر کے آتے لوگ۔ کم سے کم کتنی فیصد؟ 25% اپنی فرض نمازیں ضائع کر کے آ جاتے۔ ایک تو گھر سے لیٹ نکلتے، بھاگتے 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 پہنچتے رہتے، ہانپتے کانپتے، اور جہاں جگہ ملی کھڑے ہو جاتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے لیڈیز ہے۔ وہ پاکستان کی، بنگلہ دیش کی اور یورپ اور امریکہ کی جو خواتین آتی ہیں، پاکستان اسلامی ملک ہے، بنگلہ دیش اسلامی ملک ہے، مگر حیرت ہوتی ہے ایسے اجڑ قسم کی عورتیں آتی ہیں وہاں کی، کچھ پتہ نہیں، وہ میرے خیال سے شاید پنجاب وغیرہ کی، کہاں کی ہے، بہرحال بہت اجڑ قسم کی آتی ہیں، اور باقی یورپ اور امریکہ وغیرہ۔ تو وہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے، جن کو مسائل معلوم ہے وہاں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 خون معاف ہو گیا، اب یہاں کچھ بھی کر لے سکتے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی، احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب